السلام علیکم۔ اردو سینٹر آپ میں خوش آمدید۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے پہلے 5-6 سال نہایت امن امان اور خوشحالی سے گزرے، لیکن اس فارغ البالی نے رشک و حسد اور بغض و عداوت جیسی لعنتوں کو بھی جنم دیا۔ دشمنان اسلام کے لیے یہ نادر موقع تھا، چنانچہ انہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھ کر بغض و رقابت کے جذبات کو ہوا دی اور اسلامی یکجہتی کو پارا پارا کرنے کے لیے فتنہ و فساد کی ایک ایسی آگ بھڑکائی جو کسی کے روکے نہ رک سکی۔ ملت اسلامیہ کی وحدت کو منتشر کرنے کے لیے ضروری تھا کہ اسلامی مرکزیت یعنی خلافت میں رخنہ اندازیاں کی جائیں، چنانچہ شر پسندوں نے ہر چہار جانب سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مخالفت میں تحریکیں شروع کر دیں۔ اس فتنہ فساد کی مختلف وجوہات تھیں، جیسے بڑے بڑے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جو اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے شہدائی تھے، آہستہ آہستہ سے دنیا سے اٹھتے جاتے تھے یا بڑھاپے کے باعث عملی زندگی میں حصہ لینے کے قابل نہ رہے تھے۔ نئی نسل میں آباء و اجداد جیسا ایثار اور خلوص موجود نہ تھا۔ مال و منال کی ہوس اور جاہ و مرتبہ کی طمع کے باعث باہمی دشمنی روز افزوں تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بڑے دور اندیش تھے۔ انہوں نے اپنے عہد میں قریش کے بڑے بڑے سرداروں کو مدینے سے باہر نہ جانے دیا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ اگر یہ لوگ باہر گئے تو مفتوح اقوام کے لوگ انہیں شاہی خاندان کا رکن سمجھتے ہوئے بے جا خوشامد اور چاپلوسی کریں گے، جس سے ان لوگوں میں حکومت کی ہوس پیدا ہو جائے گی اور اس طرح خانہ جنگیوں کی بنیاد پڑ جائے گی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ پابندی اٹھا دی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ قریشی سردار دور دراز علاقوں میں پھیل گئے اور شر پسندوں نے ان کے نام سے کئی فتنے کھڑے کر دیے۔ جن ممالک کو مسلمانوں نے فتح کیا تھا، وہاں باوجود مسلمانوں کی رواداری اور فیاضی کے مفتوحہ اقوام کے دلوں میں انتقامی جذبات موجود تھے، چنانچہ انہوں نے وقت کی نزاکت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہر جگہ سازشوں کے جال بچھا دیے۔ بنی ہاشم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبی تعلق کی بنا پر خلافت کو اپنا موروثی حق سمجھتے تھے، اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امارت ان کو ایک آنکھ نہ بھاتی تھی۔ نیز بنی ہاشم اور بنی امیہ میں زمانہ قدیم سے باہم مخالفت عارضی طور پر دب گئی تھی، لیکن اب پھر ابھر آئی تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنی امیہ پر زیادہ اعتماد تھا، اس لیے ان کے عہد میں اموی بڑے بڑے ذمہ دار عہدوں پر فائز کیے گئے۔ اس پر مخالفوں کو نکتہ چینی کا بہت بڑا مواد ہاتھ آ گیا۔ ان نامساعد حالات سے یہودیوں اور مجوسیوں نے بہت زیادہ فائدہ اٹھایا اور مسلمانوں سے اپنی دیرینہ عداوتوں کے دل کھول کر بدلے لیے۔ چنانچہ اس انقلاب کی روح رواں ہی دو قومیں تھیں۔ عبداللہ بن سبا، اس کی فتنہ انگیزی بہت زیادہ تھی۔ اس فتنے کو سب سے زیادہ بھڑکانے والا یہی ایک نو مسلم یہودی عبداللہ بن سبا تھا۔ یہ شخص بڑا ذہین، مکار اور بڑا سازشی تھا۔ چونکہ یہودی مذہب پر قائم رہ کر وہ اپنے ناپاک ارادوں میں کامیاب نہیں ہو سکتا تھا، چنانچہ اس نے اسلام کا لبادہ اوڑھ کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلکہ در حقیقت سارے عالم اسلام کے خلاف ایک بہت بڑی سازش کی۔ ابن سبا نے سب سے پہلے بنی ہاشم اور اہل بیت کا حامی ہونے کی آڑ لے کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف زبردست پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ سادہ لوگ مسلمانوں کو اپنے دام فریب میں پھنسانے اور امت میں تفرقہ ڈالنے کے لیے اس نے کئی ایک گمراہ کن عقائد گھڑ لیے۔ مثلاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت
عیسیٰ کی طرح دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے، اور ہر نبی کا ایک وصی ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصی حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں۔ اس لیے جو لوگ اس وقت خلافت پر قابض ہیں وہ سب غاصب اور ظالم ہیں۔ اصلی اور جائز حق صرف حضرت علی کا ہے۔ چنانچہ اس قسم کے ناپاک ہتھ کنڈے استعمال کر کے وہ لوگوں کو گمراہ کرتا، عثمانی اموال کی سختیوں اور بدعنوانیوں کی من گھڑت داستانیں مشہور کراتا، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی کنبہ پروری کے فرضی قصے بیان کر کے ہر ممکن طریقے سے لوگوں کو ان کی مخالفت پر ابھارتا۔ ابن سبا کو اپنے مقاصد میں توقع سے بڑھ کر کامیابی ہوئی۔ ایرانی فطرتاً شاہ پرست واقع ہوئے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ جس طرح قدیم ایران میں شہنشاہی ایک خاص خاندان کی ملکیت ہوتی تھی، اسی طرح خلافت بھی اہل بیت کا موروثی حق بن جائے۔ اس لیے انہوں نے سبائی عقائد کی پرزور حمایت کی۔ ان کے علاوہ اکثر لوگوں نے ذاتی رنجشوں کی بنا پر ابن سبا کا ساتھ دیا۔ اس پر ستم یہ ہوا کہ بعض مخلص مسلمان بھی محض غلط فہمیوں کا شکار ہو کر اور جھوٹے پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر سبائی فرقے میں شامل ہو گئے۔ ان سب عناصر نے مل کر ایک بہت بڑی طاقتور جماعت بنا لی۔ سب سے پہلے ابن سبا نے عراق میں اپنی تحریک کی ابتدا کی، جہاں اسے روز افزوں ترقی ہوئی۔ مگر جب عبداللہ بن عامر والی بصرہ کو اس کا علم ہوا تو اس نے ابن سبا کو وہاں سے نکال دیا۔ پھر یہ کوفہ پہنچا، مگر وہاں سے بھی نکالا گیا۔ آخر مصر جا پہنچا، جہاں اس کی تحریک کو بہت فروغ حاصل ہوا۔ ان حالات کی اطلاع حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ہوئی تو انہوں نے سب اعمال کو لکھ کر حج کے موقع پر اکٹھے ہونے کو کہا تاکہ اس فتنے کا کوئی تدارک سوچا جائے۔ سب نے یہی رائے دی کہ اس تحریک کو سختی سے کچل دینا چاہیے اور اس کے سرخانہ قتل کر دیے جائیں، مگر فطرتاً نرم اور حلیم ہونے کے باعث حضرت عثمان نے اس مشورے کو قبول نہ کیا۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ حاکم شام نے کہا کہ میرے ساتھ شام تشریف لے چلیں، وہاں آپ ہر طرح سے محفوظ ہوں گے، مگر آپ نے منظور نہ کیا اور کہا کہ میں قرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑنا کسی حالت میں بھی گوارا نہیں کر سکتا۔ اس پر امیر نے کہا کہ آپ کی حفاظت کے لیے فوج بھیج دیتا ہوں۔ آپ نے اس پیشکش کو بھی قبول نہ کیا اور کہا کہ اس طرح اہل مدینہ کو تکلیف ہوگی۔ سبائی فرقے کا پروگرام تھا کہ جو ہی اموال وغیرہ حج سے واپس جانے لگیں تو فتنہ برپا کر دیا جائے، مگر کسی سبب سے اس میں رکاوٹ پڑ گئی۔ اب انہوں نے یہ طے کیا کہ بصرہ، مصر اور کوفہ تینوں مقامات سے کچھ فاصلے پر کچھ لوگ وفد کی صورت میں مدینہ جائیں اور مشہور کر دیں کہ وہ خلیفہ کے پاس حکام کی بدعنوانیوں کی شکایت لے کر جا رہے ہیں۔ اس طرح ان کی نیتوں پر کسی کو شک نہ گزرے گا اور عوام مزاحم نہیں ہوں گے۔ چنانچہ تجویز کے مطابق یہ وفد مدینہ کے نواح میں پہنچ گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے 2 معتبر صحابہ کو بھیجا تاکہ ان سے پوچھے کہ ان کے مطالبات کیا ہیں۔ صحابہ نے واپس آ کر بتلایا کہ وہ لوگ آپ کی غلطیاں جتا جتا کر آپ کو خلافت سے علیحدہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ اگر آپ ان کی خواہشات کے مطابق دستبردار نہ ہوئے تو وہ آپ کو قتل کر دیں گے۔ یہ سن کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مسکرائے اور انصار و مہاجرین کے معزز سرداروں کو بلا کر مشورہ کیا کہ اس بارے میں کیا اقدام کرنا چاہیے۔ سب نے متفقہ طور پر کہا کہ ان شر انگیزوں کو موت کے گھاٹ اتار دینا چاہیے تاکہ فتنہ اور نہ بڑھنے پائے، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شرعی حد کے بغیر کسی کو قتل کرنا نہیں چاہتے تھے۔ اس لیے وفد کو بلا کر ان کی شکایت سنی اور ہر ایک کے الزام کا مفصل جواب دینا شروع کر دیا۔ سبائی فرقے کا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف پہلا الزام یہ تھا کہ انہوں نے بڑے بڑے بزرگ صحابہ کو معزول کر کے ان کی جگہ اپنے خاندان کے ناتجربہ کار نوجوانوں کو مقرر کیا، مثلاً مغیرہ بن شعبہ، ابو موسیٰ اشعری، سعد بن ابی وقاص، عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن ارقم اور عمرو بن العاص کو ان کے عہدوں سے برطرف کیا گیا۔ اس الزام کے 3 حصے ہیں۔ ایک یہ کہ اکابر صحابہ کو معزول کیا، دوم یہ کہ ان کی جگہ نااہل اور ناتجربہ کار نوجوانوں کو مقرر کیا، سوم یہ کہ اپنے خاندان کو فوقیت دی۔ لیکن یہ تینوں اعتراضات محمل معلوم ہوتے ہیں۔
اگر کسی عامل کی معزولی کے معقول اسباب موجود ہوں تو اسے برطرف کرنا کوئی جرم نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بھی خالد رضی اللہ عنہ جیسے نامور سپہ سالار اور سعد رضی اللہ عنہ فاتح ایران کو ان کے عہدوں سے معزول کر دیا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جن صحابہ کو برطرف کیا ان کی برطرفی کے معقول اسباب موجود تھے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ کو اس لیے علیحدہ کیا گیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کی معزولی کی وصیت کر گئے تھے۔ ابو موسیٰ شریف کی برطرفی کا سبب یہ تھا کہ بصرہ کی رعایا خود ان کے خلاف ہو گئی تھی اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے ان کی معزولی کا مطالبہ کیا تھا۔ وجہ یہ ہوئی کہ ایک دفعہ ابو موسیٰ شریف نے کردوں کے خلاف پیدل چل کر جہاد کرنے کا آغاز کیا، مگر جب مجاہدین روانہ ہوئے تو وہ خود ایک ترکی نسل کے عمدہ گھوڑے پر سوار تھے۔ اس پر اہل بصرہ بگڑ گئے اور باگ پکڑ کر کہا، تمہارے قول اور فعل میں یہ اختلاف کیوں ہے؟ ہمیں پیدل چلنے کو کہا اور خود سوار ہو بیٹھے۔ چنانچہ اس امر کی دربار خلافت میں شکایتیں بھیجیں اور ابو موسیٰ اشعری کو معزول کرا کے دم لیا۔ سعد بن ابی وقاص کی علیحدگی کا باعث یہ تھا کہ انہوں نے بیت المال سے ایک رقم قرض لی تھی جو انہوں نے متواتر تقاضوں کے باوجود بھی واپس نہ کی، یہاں تک کہ ناظم بیت المال حضرت عبداللہ بن مسعود اور ان کے درمیان سخت کلامی ہوئی۔ عمر بن العاص کو اس بنا پر موقوف کیا گیا تھا کہ ان کی عملداری میں مصر جیسے زرخیز اور آباد ملک کی آمدنی برابر گھٹتی جا رہی تھی، اور جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ان کی توجہ اس طرف دلائی تو بجائے اصلاح کی کوشش کرنے کے لکھ دیا کہ اونٹنی اس سے زیادہ دودھ نہیں دے سکتی، لیکن ان کے جانشین عبداللہ بن ابی سرح جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے رضاعی بھائی بھی تھے، نے چند ہی دنوں میں اس آمدنی کو دگنا کر دکھایا۔ عمر بن العاص پر دوسرا الزام یہ تھا کہ سکندریہ کی بغاوت فروغ کرتے وقت انہوں نے ذمیوں پر ناجائز سختیاں کی تھیں۔ حضرت عبداللہ بن ارقم رضی اللہ عنہ ناظم بیت المال کی برطرفی ضعیف پیری اور کمزوری صحت کی بنا پر عمل میں لائی گئی تھی۔ اس الزام کا دوسرا حصہ محض غلط فہمی کا نتیجہ ہے۔ نوجوانوں کو امارت کے منصب پر فائز کرنا قطعاً قابل اعتراض نہیں، بشرطے کہ وہ عہدے کے لیے موزوں اور اہل ہوں۔ اس واقعات شاہد ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جن لوگوں کا انتخاب کیا وہ ان عہدوں کے لیے موزوں ترین اشخاص تھے، اور انہی کی ہمتوں کا نتیجہ تھا کہ اسلامی حکومت کی سرحدیں ہندوستان، چین اور اسپین تک وسیع ہو گئیں، اور یہ کہنا بھی درست نہیں کہ صحابہ کو برخاست کر کے تمام تر نوجوان کو ہی مقرر کیا، بلکہ اس کے مثالیں بھی موجود ہیں۔ مثلاً عبداللہ بن ارقم محتمم بیت المال کے بجائے ایک معزز اور بزرگ صحابی زید بن حارث رضی اللہ عنہ کی تقرری ہوئی، اور سعید بن العاص رضی اللہ عنہ حاکم کوفہ کا جانشین ابو موسیٰ اشعری کو مقرر کیا گیا۔ البتہ اس الزام کا تیسرا حصہ قابل غور ہے کہ حضرت عثمان نے بنو امیہ کے افراد کو بڑے بڑے عہدوں پر فائز کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو خود بھی اس امر کا اعتراف تھا اور اس کے جواز میں فرمایا کرتے تھے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کو قبائل عرب پر ترجیح نہیں دیتے تھے، اور کیا قریش میں بنی ہاشم کا سب سے زیادہ خیال نہیں رکھتے تھے؟ مفسرین نے حضرت عثمان پر دوسرا الزام یہ لگایا کہ انہوں نے معزز صحابہ کے ساتھ بدسلوکی کی۔ مثلاً ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو جلا وطن کیا، عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے ساتھ سختی کی، اور عبداللہ بن مسعود کا وظیفہ بند کر دیا۔ اس الزام میں پہلا واقعہ بالکل غلط ہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو حضرت عثمان نے جلا وطن نہیں کیا تھا، بلکہ وہ خود ایک ویرانے میں گوشہ نشین ہو گئے تھے۔ اس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سرمایہ داری کے سخت دشمن تھے۔ ان کے عقیدے کے مطابق کل کے لیے کچھ بچا رکھنا بھی ناجائز تھا۔ اپنے ان عقائد کی انہوں نے شام میں خوب تبلیغ کی اور بہت سے لوگوں کو ہم خیال بنا لیا، اور معاویہ رضی اللہ عنہ حاکم شام نے نقص امن کے ڈر سے دربار خلافت میں لکھا کہ ابو ذر غفاری کو وہاں سے بلا لیا جائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے انہیں بلا بھیجا اور کہا،
اب آپ یہیں رہیے، آپ کے تمام اخراجات کا کفیل میں خود رہوں گا۔ لیکن وہ ایک بزرگ بے نیاز تھے، جواب دیا، مجھے تمہاری دنیا کی کوئی ضرورت نہیں، اور مکہ کے قریب ایک ویرانے میں گوشہ نشینی اختیار کر لی۔ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے ساتھ سختی اس لیے روا رکھی گئی کہ وہ سبائیوں کے ہم خیال ہو گئے تھے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا وظیفہ ضرور بند کر دیا گیا تھا، مگر اس کا باعث یہ تھا کہ حضرت عثمان تمام امت کو ایک قرآن پر متحد کرنا چاہتے تھے تاکہ مسلمانوں کے مختلف گروہوں میں تفرقہ نہ پڑ جائے۔ مگر عبداللہ بن مسعود اس میں مزاحم ہوئے، چنانچہ سزا کے طور پر ان کا وظیفہ بند کر دیا گیا۔ تیسرا الزام یہ تھا کہ بیت المال کا روپیہ بے جا طور پر صرف کیا اور اس میں اپنے عزیزوں کو بڑی بڑی رقمیں دیں۔ یہ الزام سراسر بے بنیاد ہے، اور اس کے ثبوت میں جتنے واقعات بیان کیے گئے ہیں وہ سارے کے سارے غلط ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جیسا دولت مند اور متعمل انسان اس قسم کے تصرف کا ہرگز مجاز نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو جو کچھ دیا وہ اپنی گرہ سے دیا، بیت المال سے ایک کوڑی تک نہ لی، اور اگر کسی بنا پر کوئی غلط بخشی ہو بھی گئی تو فوراً اس کا ازالہ کر دیا۔ چوتھا الزام یہ تھا کہ خلیفہ نے بقیع کی چراگاہ کو اپنے لیے مخصوص کر لیا اور عام لوگوں کو اس سے فائدہ اٹھانے سے روک دیا۔ اس الزام کی بھی کوئی حقیقت نہیں، کیونکہ یہ چراگاہ عہد فاروقی رضی اللہ عنہ سے ہی بیت المال کے مویشیوں کے لیے وقف چلی آتی تھی۔ پانچواں اعتراض یہ تھا کہ اموی اموال کی بدعنوانیوں کو کوئی تدارک نہیں کیا گیا۔ یہ الزام سرتاپا من گھڑت ہے اور اس میں حقیقت کو کوئی دخل نہیں۔ اصلیت یہ ہے کہ جب کبھی کسی اموی حاکم کے خلاف کوئی جائز شکایت ہوئی تو حضرت عثمان نے فوراً اس کا تذکرہ کیا۔ چنانچہ اہل کوفہ کے مطالبے پر سعید بن العاص کو معزول کر کے ابو موسیٰ اشعری کو ان کی جگہ مامور کیا۔ چھٹا الزام یہ کہا گیا کہ مجرموں پر شرعی حد جاری کرنے میں غفلت برتی گئی۔ اس کے ثبوت میں سبائیوں کی طرف سے دو واقعات پیش کیے گئے۔ اول یہ کہ عبداللہ بن عمر سے ہرمزان کے قتل کا بدلہ نہیں لیا گیا۔ دوم یہ کہ ولید بن عقبہ پر شراب خوری کی حد جاری کرنے میں غیر معمولی تاخیر ہوئی۔ پہلے واقعے کی تفصیل یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے عبداللہ نے ایک اجمی غلام ہرمزان کو اس شبہ کی بنا پر قتل کر دیا کہ فاروق اعظم کے قتل کی سازش میں وہ بھی شریک تھا۔ ان پر شرعی حد جاری کرنے کے بارے میں حضرت عثمان سے رائے لی تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کے باقی صحابہ نے متفقہ طور پر کہا کہ عبداللہ کو قصاص میں موت کے گھاٹ اتار دینا مصلحت نہیں۔ نیز انہوں نے یہ کہا کہ چونکہ یہ واقعہ آپ کی خلافت سے ایک دو دن پہلے کا ہے، اس لیے اس کی ذمہ داری آپ پر عائد نہیں ہوتی۔ اس پر حضرت عثمان نے اپنی گرہ سے ہرمزان کا خون بہا بیت المال میں جمع کرا دیا۔ ولید بن عقبہ شراب خوری کی تہمت کے ثبوت میں مصدقہ شہادتیں بڑی دیر کے بعد ملی تھیں، اس لیے حد جاری کرنے میں تاخیر ہوئی۔ شر پسندوں کا ساتواں الزام یہ تھا کہ حضرت عثمان نے مذہب میں بعض ایسی بدعتیں پیدا کیں جن کو اکثر صحابہ نے ناپسند کیا۔ یہ اعتراض بھی حقیقت سے بالکل خالی ہے، کیونکہ جن چیزوں کو مفسدین بدعت قرار دیتے تھے وہ دراصل بدعتیں نہیں تھیں، بلکہ وہ اپنی کم علمی کے باعث ایسا سمجھتے تھے۔ سبائیوں کا آٹھواں اعتراض یہ تھا کہ ایک قرآن کے علاوہ باقی سب قرآنوں کو جلا ڈالا گیا۔ حضرت عثمان کے اس فعل کو قابل اعتراض قرار دینا سخت غلطی ہے، کیونکہ ایسا کر کے انہوں نے دنیا اسلام کو ایک بہت بڑے فتنے سے بچا لیا۔ یہ تو ان کی بڑی مذہبی خدمت ہے اور امت اسلامیہ پر ایک عظیم احسان ہے کہ انہوں نے پوری امت کو ایک قرآن پر متحد کر دیا، ورنہ دوسرے اہل کتاب کی طرح مسلمان بھی ایک قرآن کی بجائے کئی قرآنوں کے پیروکار ہوتے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف نواں الزام یہ تھا کہ انہوں نے حکم بن عاص کو، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلا وطن کر دیا تھا، دوبارہ مدینے بلا لیا۔ یہ اعتراض دراصل معترضین کی غلط فہمی کا نتیجہ تھا۔ حقیقت یوں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے حکم کے واپس بلانے کی اجازت حاصل کر لی تھی۔ عوام کو چونکہ اس واقعے کا علم نہیں تھا، اس لیے اعتراض کرنے لگے۔ 10واں اعتراض یہ تھا کہ حضرت عثمان نے مصری وفد کے ساتھ بد عہدی کی،
یہ الزام سراسر بے بنیاد اور خلاف حقیقت ہے۔ اصلیت یہ ہے کہ شر پسند آپ کو شہید کرنے پر تلے ہوئے تھے، اور جب کوئی عذر پیش نہ آیا تو جھوٹ موٹ کا ایک فرمان تیار کر لیا اور اسے حضرت عثمان کے ساتھ منسوب کر دیا، اور مشہور یہ کیا کہ اس فرمان میں خلیفہ نے حاکم مصر کو ہدایت کی ہے کہ جو ہی مصری وقت واپس پہنچے ان سب کو تحقیق کر دیا جائے۔ اس سال تو مفسدین اپنے اپنے وطن کو لوٹ گئے، مگر آئندہ سال حج کے بہانے دوبارہ مدینے کا رخ کیا اور مدینے کے قریب پہنچ کر چند کوس کے فاصلے پر باہر ٹھہر گئے۔ یہ لوگ حضرت عثمان کو قتل کرنے پر تو متفق تھے، مگر جانشین بنانے کے بارے میں رائے مختلف تھی۔ اکثریت حضرت علی کے حق میں تھی، بعض حضرت طلحہ کو چاہتے تھے اور بعض حضرت زبیر کو۔ لیکن جب تینوں بزرگوں سے مل کر خلافت قبول کرنے کی درخواست کی تو ان سب نے صریح انکار کر دیا اور الٹا فسادیوں کو ڈانٹا۔ اس سے اگلے دن حضرت عثمان نماز جمعہ کے لیے مسجد میں تشریف لے گئے تو بلوائیوں نے ہلڑ مچا دیا اور پتھر مار مار کر نمازیوں کو مسجد سے باہر دھکیل دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پتھر برسائے گئے کہ وہ بے ہوش ہو کر ممبر سے گر پڑے، اور حالات کی نزاکت کے پیش نظر آپ نے حضرت علی اور دیگر موجود صحابہ کرام سے درخواست کی کہ وہ کسی طرح اس فتنے کا سدباب کریں۔ چنانچہ صحابہ نے سمجھا بجھا کر باغیوں کو واپس کیا، مگر تیسرے ہی دن وہ لوگ پھر پلٹ آئے اور صحابہ کے استفسار پر بتایا کہ ہمیں راستے میں ایک سرکاری ہرکارہ مصر کی جانب جاتے ہوئے ملا، ہمیں شبہ ہوا، تلاشی لینے پر اس کے پاس حاکم مصر کے نام حضرت عثمان کا فرمان ملا جس میں ہم لوگوں کے قتل کرنے اور دوسری سخت قسم کی سزائیں دینے کا حکم تھا۔ حضرت عثمان کو پتہ چلا تو انہوں نے قسم کھا کر اپنی لا علمی کا اظہار کیا، مگر باغی کا ماننے والے تھے، وہ تو انہیں قتل کر دینے کا تہیہ کیے بیٹھے تھے۔ بڑھ کر خلیفہ کے مکان کا محاصرہ کر لیا، بعض جانثار حفاظت کو پہنچ گئے، مگر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے سب کو بااصرار واپس کر دیا۔ آخر میں باغیوں نے پانی تک بند کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ رضی اللہ عنہ نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی، مگر ان کی الٹا بے عزتی کی گئی۔ یہ حالات دیکھ کر حضرت عبداللہ بن زبیر اور زید بن ثابت انصاری نے حاضر ہو کر اجازت چاہی کہ وہ اپنے ساتھیوں سمیت باغیوں کا مقابلہ کریں، مگر آپ نے خون ریزی کی اجازت نہ دی اور فرمایا کہ میرا سب سے بڑا مددگار وہ ہے جو اپنے ہاتھ اور اسلحے کو روکے رکھے۔ اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے باغیوں کے سامنے بار بار اپنی صفائی پیش کی اور اسلامی خدمات یاد دلائیں، لیکن ان پر کچھ اثر نہ ہوا۔ تنگ آ کر فرمایا، یاد رکھو بخدا اگر آج تم نے مجھے قتل کر دیا تو پھر قیامت تک نہ ایک ساتھ نماز پڑھو گے نہ ایک ساتھ جہاد کرو گے۔ باغیوں کو یہ فکر تھی کہ اگر محاصرے کی خبر دور دراز تک پھیل گئی تو باہر سے فوجیں آ جائیں گی، اس لیے فیصلہ کر لیا کہ جلد از جلد حضرت عثمان کو شہید کر دیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے صدر دروازے کو آگ لگا دی اور اندر داخل ہو گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اس وقت تلاوت کر رہے تھے، ایک شخص نے آگے بڑھ کر تلوار کا وار کیا۔ آپ کی اہلیہ محترمہ حضرت نائلہ رضی اللہ عنہ بچاؤ کے لیے دوڑیں، ان کی 3 انگلیاں شہید ہو گئیں۔ ایک اور نے پیشانی مبارک پر لوہے کی لاٹھی ماری، خون کا فوارہ قرآن مجید کے اوراق پر جاری ہو گیا۔ 2 دن تک لاش مبارک بے گور و کفن پڑی رہی۔ تیسرے دن چند آدمیوں نے ہمت کر کے خفیہ طور پر تجہیز و تکفین کی اور جنت البقیع میں دفن کر کے باغیوں کے خوف سے قبر کا نشان بھی مٹا دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت تاریخ اسلام کا ایک ایسا افسوسناک باب ہے۔ اس واقعے نے وحدت ملی اور اسلامی شیرازہ بندی کو کچھ اس طرح برہم کیا کہ کسی کے سنبھالے نہ سنبھلی۔ شہادت سے چند روز قبل باغیوں کو انتباہ کیا تھا، یاد رکھو بخدا اگر آج تم نے مجھے قتل کر دیا تو قیامت تک نہ ایک ساتھ نماز پڑھ سکو گے اور نہ ایک ساتھ جہاد کر سکو گے۔ آپ کی یہ پیش گوئی حرف بحرف درست ثابت ہوئی، کیونکہ اس کے بعد مسلمان کئی گروہ اور فرقوں میں بٹ گئے اور مسلمانوں کی تلواریں اپنے ہی بھائیوں کے خلاف بے نیا ہونے لگیں۔ شیعہ، سنی، خارجی، عثمانی وغیرہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے
نظر آنے لگے۔ اس تفریق کے باعث اسلامی فتوحات کی رفتار بھی بہت مدھم پڑ گئی اور اندرونی جھگڑوں کا ایک ایسا لامتناہی سلسلہ شروع ہو گیا جو آج تک متواتر چلا آتا ہے۔ خانہ جنگی نے اسلامی فرقوں کو رفتہ رفتہ مشتعل کر دیا۔ وہی قومیں جو کبھی ان کے نام سے کانپ اٹھتی تھیں اب مسلمانوں کو آنکھیں دکھانے لگیں، اور جب کبھی موقع ملا اپنی گزشتہ ناکامیوں کا دل کھول کر بدلہ لیا۔